دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صل على محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد عزنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد. قال الله فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. الله
صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ. اب میں ملتمس ہوں زیدی برادران سے کہ تشریف لائیں اور مجلس اعضاء میں سوز خوانی کا شرف حاصل کریں. پر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے خدائی تیری، اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے خدائی تیری، تو کسی نے بھی نہ پائی تیری، بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری، جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری، اے خدا تجھ کو ہی بر محمد و آل محمد صلوات. بار دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذرا کنجے لحد آئینہ تنویر ہو جائے، ذرا کنجے لحد آئینہ تنویر ہو جائے، میری تربت عزا خانے کی ایک تصویر ہو جائے، فرشتوں مجھ سے کر لینا میرے اعمال کی پر سے، فرشتوں مجھ سے کر لینا میرے اعمال کی پر سے، اب آئے ہو تو پہلے ماتم شبیر ہو جائے، اب آئے ہو
پہلے ماتم شبیر ہو جائے ذرا کنجے لحد بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل علی کا جسم میں لہو ملا ہے عجب طرح کا وہ پر جگر ہے علی کا جسم میں لہو ملا ہے عجب طرح کا وہ پر جگر جوان ہو بوڑھا ہو یا کہ بچہ پہنا سبھی میں یہی اثر ہے پڑی جب اسلام پر آفات تو حسین اس کے کام آئے کسی نے بالکل یہ سچ کہا ہے جگر جگر ہے دیگر دیگر ہے علی کا جسم میں لہو ملا ہے بر محمد و آل محمد صلوات عابد گئے دریا پہ جو پہنے ہوئے زنجیر عابد گئے دریا پہ جو پہنے ہوئے زنجیر عباس کے لاشے سے یہ کرنے لگے تقریر دیکھو تو چچا جان میری عزت و توقی قائدی ہمیں کر لائے ہیں ارے قائدی ہمیں کر لائے ہیں یہ ظالم و بے پی حل کر میری مشکل کو تو حیدر کا اسد ہے یا حضرت عباس سے علی وقت مدد ہے عابد گئے دریا پہ بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل ہاں میں کشوں
چلو سوئے دار البقا چلو ہاں میں کشوں چلو سوئے دار البقا چلو مکے چلو مدینہ خیر الورا چلو مکے چلو مدینہ خیر الورا چلو مشہد سے کاظم چلو سامرا چلو چھک جاؤ گے نجف سے اگر کربلا چلو پی کر مزے فرات پہ کوثر کے آئیں گے پی کر مزے فرات پہ کوثر کے آئیں گے ایک ایک بادکش کو 72 پلائیں گے 14 طبق میں بس یہی میں خانہ ایک ہے ارے 14 طبق میں بس یہی میں خانہ ایک ہے 14 پلانے والے ہیں پیمانہ ایک ہے ہاں میں کشوں چلو سوئے بر محمد و آل محمد صلوات فاتحہ زنداں میں جب کہ دختر شبیر مر گئیں زنداں میں جب کہ دختر شبیر مر گئیں دنیا سے دفعت سفر خود کر گئی کنبے کے دل پہ داغ جدائی کا دھر گئی غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی جنت بسائی چھوڑ کے دنیا کے باغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر ارے تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ بازو ہلا کے بانوے ناشاد نے کہا
بی بی پدر کے سر سے اٹھاؤ تو سر ذرا، ارے باتیں ابھی تو کرتی تھی آنسو بہا بہا ساقط ہے نبض ہائے غضب سرد دست پا، منہ دیکھتے ہی زیز کا نقشہ بدل گیا، کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا، کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا، قربان جاؤں مرنے کی ماں کو خبر نہ واری میری غریبی پہ تم نے نظر نہ کی، یہ رات ماں کے ساتھ تڑپ کر بسر نہ کی، جی بھر کے پھر زیارت روح پدر نہ کی، چوتھے برس میں ہائے سداری جہان سے، دکھ قید کے نہ اٹھ سکے ننھی سے جان، قربان جاؤں دامے بلا ہے ماں، آفت میں باد سبتے نبی مبتلا ہے ماں، ارے مجبور ہے غریب ہے بے دست تو پا ہے ماں، بی بی کو دے کہاں سے کفن بے ردا، پہلے سے خاک میں ہے بدن سب اٹا ہوا، لے جائیو یہ قبر میں کرتا پھٹا ہوا، ہم شیر کو اٹھانے لگے جا بچشم تر، سب بیاں لپٹ گئی میاں سے دوڑ کر، زینب پکارتی تھی کہ واری چلی کدھر، لے کر بلائے کہتی تھی وہ سوختہ جگر، اماں کو چھوڑے جاتی ہو رونے کے واسطے، بی بی چلی مزار میں سونے، ارے بی بی چلی مزار میں سونے کے واسطے، زندہ میں جب کہ دخترے جزاک اللہ۔ یہ تھے زیدی برادران جو مجلس اعضا میں سوزخانی کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ میں ملتمس ہوں عاصم زیدی صاحب سے کہ ہدیہ سلام پیش کریں، جس کے بعد حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید کاظم عباس نقوی صاحب مجلس اعضا میں خطاب فرمائیں۔
پر محمد و آل محمد صلوات. بار دیگر صلوات. آل احمد سے نہیں بہتر کوئی در دوسرا. آل احمد سے نہیں بہتر کوئی در دوسرا. کب بنا یا ہے خدا نے ان سے بہتر دوسرا. آل احمد سے نہیں فوج آدھا سے رجس پڑھ کر کہا جرار نے. فوج آدھا سے رجس پڑھ کر کہا جرار نے. نام تو عباس ہے پر میں ہوں حیدر دوسرا. آل احمد سے نہیں بچ کے جبریل امی زیغم بہت غصے میں ہے. کٹ نہ جا اے ضربت عباس سے پر دوسرا. آل احمد سے نہیں واہرے ہمت علی ہجرت کی شب جاں بیچ دی. بسترے احمد پسو سکتا تھا کیوں کر دوسرا. آل احمد سے نہیں ہر طرف صلی اللہ کا شور تھا. لوگ اکبر کو سمجھ بیٹھے پیغمبر دوسرا. آل احمد سے نہیں بر محمد و آل محمد صلوات. جزاک اللہ. اب ہم ملتمس ہیں خیر العمل ٹرسٹ کے تحت منعقدہ مرکزی عشرہ اربعین کے سلسلے کی 5ویں مجلس اعزاز سے خطاب کے لیے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید کاظم عباس نقوی صاحب سے کہ زیب ممبر ہوں اور حسین و انقلاب کے عنوان سے مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشت ثبات و عزم ہے دشت بلا و غم. صبر مسیح و جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم. جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سور ماں کا اسم گرامی حسین ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا
لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر حضرات سید الشہداء عشرہ اربعین کی پہلے خمسے کی آج ہم آخری گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں۔ عمومی عنوان جو ہمارے پیش نظر ہے حسین اور انقلاب، اس موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ بقرہ کی 256 نمبر آیت کو آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر تقدیم کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس کسی نے بھی طاغوت کا انکار کیا، کفر کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، بس جب تک طاغوت کے مقابلے پر کفر اختیار نہیں کرتا تب تک یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانے کے مرحلے میں انسان داخل نہیں ہو سکتا، اور جو اس مرحلے سے گزرتا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، وہ اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لیتا ہے، اس سے تمسک پیدا کر لیتا ہے کہ لا انفصام لہا، اس اللہ کی رسی کو انفصام نہیں ہے، یہ کھلنے اور ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت جاننے والا اور بہت سننے والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام جس شعور کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، امام جس بصیرت اور آگاہی میں ہمیں لانا چاہتے ہیں، وہ شعور یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مادیات، حس اور حیوانی کیفیات سے باہر نکالے، اور کم از کم پہلے مرحلے میں انسان حیات انسانی کے مراحل میں داخل ہو سکے۔ اب یہ جگہ اپنی مباحث جداگانہ ہیں، ان میں سے بعض کی طرف میں بعض مختلف مقامات پر اشارہ کر چکا ہوں۔
کہ حیات حیوانی حیات مادی ہے، اور اس حیات مادی میں انسان کی تمام تر فکر اس کی اپنی ذات اور مادی فوائد کے گرد گھومتی ہے۔ لہذا جب تک ہماری تمام تر فکر ہماری اپنی ذات کے گرد گھوم رہی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی ہم حیات حیوانی سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ حیات حیوانی وہ ہے کہ جو خدا ہمیں دنیا میں دے کر بھیجتا ہے، لیکن جو حیات اللہ چاہتا ہے کہ ہم کم از کم ابتدائی طور پر اس کو حاصل کریں، وہ حیات انسانی ہے۔ لہذا قرآن مختلف طریقوں سے اس بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے، سورہ نور میں اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم نے انسان کی مادی خلقت کے مراحل کو بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو نطفہ پھر علقہ مضغے میں، اور پھر انسان کی ہڈیوں کے اوپر اللہ نے گوشت کا لباس چڑھایا، اور پھر انسان کو بشراً سویہ، ایک مکمل بیلنس بشر کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خلق کیا۔ اب یہ جتنے بھی مراحل ہیں کہ جو انسان اپنی ماں کے رحم میں گزارتا ہے، یہ سارے کے سارے مراحل انسان کی تخلیق مادی کے مراحل ہیں کہ جن سے گزرنے کے بعد بشر کی صورت میں وہ ایک بیلنس مخلوق بن جاتا ہے۔ یہ بیلنس مخلوق بننے کے بعد خدا فرماتا ہے، یعنی بشر بنایا، پھر اس کے بعد فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم نے اس کو بشر بنانے کے بعد انشأناہ کیا کیا، ہم نے انیشیٹ کیا، اس کے اندر ابتدا کی، انشاء کی، نشأت رکھی ہم نے، خلقا آخر ایک اور مخلوق بننے کی۔ یعنی کہ اب پروردگار عالم نے ہمیں بشر بنا کر بھیجا، اور ساتھ میں اس نے ہمیں استعداد، کیپیسٹی، پوٹینشل دیا ہے ایک اور مخلوق بننے کا۔ وہ مخلوق جو ہم نے بننا ہے، یعنی ہم بشر کے طور پر آ گئے ہیں، لیکن جو اب ہم نے بننا ہے وہ کیا ہے؟ پہلے مرحلے پر ہم نے انسان بننا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم اپنی تخلیقی اعتبار سے جب دنیا میں آئے ہیں تو انسان نہیں ہیں۔ یہ جو ہم دنیا میں آئے ہیں، اس کیفیت کو، یہ جو کیفیت حیوانی ہے، اس کو اگر کوئی نام دیا جا سکتا ہے تو یہ کیا ہے؟ قرآن کی زبان میں بشر۔ یہ بشر اس اعتبار سے کہ یہ اپنے بہت سارے معاملات میں حیوانات سے مشابہ ہے ایک، اور دوسرا اس کے اندر جو صلاحیتیں بطور عموم پائی جاتی ہیں، بائی ڈیفالٹ پائی جاتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ تمام کی تمام حیوانی صفات۔ اس حیوان نے ایک اور مخلوق بننا ہے، وہ مخلوق کیا ہے؟ انسان۔ بس اس کا معنی کیا ہوا کہ قرآن کی نظر میں انسان ایک کاملاً مختلف مخلوق ہے بشر سے، اور یہ جس کو حیات بشری کہا جا رہا ہے، بنیادی طور پر یہ وہ حیات ہے کہ جو مادے سے بیونڈ ہے، بیونڈ میٹر حیات ہے۔ اگر ہم اس حیات کے آثار کو بدن میں تلاش کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ بدن سے آپ کو جس حیات کے آثار ملیں گے وہ حیات مادی ہے اور حیات حیوانی ہے، اس بدن سے ماورا۔ لہذا یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کو مختلف سائنٹسٹ نے بھی بیان کیا۔ جو بایولوجیکل حیات کے سائنٹسٹ ہیں وہ جس حیات کے دراجات کو بیان کرتے ہیں، وہ حیات سنگل سیلولر، ملٹی سیلولر سے ہوتی ہوئی پلانٹس اور پھر اینیمل پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اب اینیمل کی حیات سے آگے مٹیریل سائنٹسٹ جتنے بھی ہیں ان کو اس سے آگے حیات دکھائی نہیں دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک آپ اپنے ساتھ مٹیریل کی قید لگا کر رکھیں گے اس وقت تک آپ کو حیات حیوانی کبھی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو انسانی حیات ہے یہ بیونڈ میٹر ہے، اس کے لیے جب تک آپ میٹر سے آگے نہیں نکلیں گے یہ حیات اصلاً آپ کے درک کرنے کی کیفیت میں ہی نہیں آ سکتی۔ اب یہ ہوتی کیا ہے؟ کیا اس کو بیان کیا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا
وہ جتنی بھی چیزیں جنہیں ہم اپنے حصوں کے ذریعے سے یا حضوری طور پر درک کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی بھی چیز کو انسان بیان نہیں کر سکتا، ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ مادی لیول پر آ کر اگر دیکھیں گے تو جتنی بھی چیزیں ہم اپنے حواس خمسہ سے درک کرتے ہیں، ان میں سے ہم کسی کو بھی ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ لہذا نہ انسان ذائقے کو بیان کر سکتا ہے، نہ رنگ کو بیان کر سکتا ہے، نہ خوشبو کو بیان کر سکتا ہے، نہ آواز کو۔ مثلا اگر آپ سے کہا جائے کہ بھائی گلاب کی خوشبو کیسی ہوتی ہے، تو آپ اچھی یا بری سے آگے کچھ نہیں بتا سکتے۔ گلاب کی خوشبو بھی اچھی ہے، چنبیلی کی خوشبو بھی اچھی ہے، تو فرق کیا ہے؟ دونوں کی خوشبو میں کیا فرق ہے؟ واحد فرق جو آپ بیان کر سکتے ہیں وہ یہ کہ گلاب کی خوشبو گلاب جیسی ہوتی ہے اور چنبیلی کی خوشبو چنبیلی۔ آوازوں میں، ذائقوں میں، رنگوں میں رنگ دکھایا تو جا سکتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا۔ آواز سنائی جا سکتی ہے، بیان نہیں کی جا سکتی۔ ذائقہ چکھایا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب اسی سے آگے جتنے بھی مراحل ان تمام چیزوں کو ہیں کہ جو ہم علماً اپنے حضوری علم کے ذریعے سے جن کو درک کرتے ہیں، ان کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا انسان کبھی بھی بھوک کو بیان نہیں کر سکتا، انسان کبھی بھی پیاس کو بیان نہیں کر سکتا، انسان کبھی بھی خوف کو بیان نہیں کر سکتا، انسان کبھی بھی علم کو بیان نہیں کر سکتا، انسان کبھی بھی نفرت کو بیان، محبت کو بیان، ان میں سے ہم کسی بھی چیز کو ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جنہیں درک کیا جاتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ مراحل کون سے ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جو حصے بالاتر ہیں اور عقل کے ذریعے سے ان کو درک کیا جاتا ہے۔ اب ان میں سے حتیٰ ہم مادی لیول پر، جو ہم مادے کی سطح پر ہیں، وہاں پر بھی ہم چیزوں کو بیان نہیں کر سکتے، عقل کے مرحلے پر بھی آ کر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حیات ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کو گزارا تو جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس حیات حیوانی اور انسانی میں بالآخر اگر ہم ڈفرینشیٹ کرنا چاہیں، کم از کم کوئی حد فاصل لگانا چاہیں کہ حیات حیوانی کیا ہے اور حیات انسانی کیا ہے، تو ایک اثر جس کے ذریعے سے ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا جاتا ہے، وہ اثر کیا ہے؟ حیات حیوانی وہ ہے کہ جس میں حیوان صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے زندہ ہوتا ہے، لہذا اس کے تمام اعمال، تمام افعال کا مرکز اس کی اپنی ذات ہے۔ اپنے لیے بہترین کھانا چاہتا ہے، اپنے لیے بہترین غذا چاہتا ہے، اپنے لیے بہترین گھر چاہتا ہے، اپنے لیے بہترین ساتھی چاہتا ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کرے گا، اپنے خانوادے کی حفاظت کرے گا، اپنے گروہ کی حفاظت کرے گا۔ لہذا حیوان کو فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو تو کھانا کھلائے گا، لیکن ساتھ ہی کوئی اور بچہ اگر مر رہا ہے تو حیوان کو اس سے سروکار نہیں ہے۔ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا لیکن کسی اور کے گھر کی حفاظت نہیں کرے گا، یہ حیوان ہے۔ اس کے مقابلے پر انسان کہاں ہے؟ ہم انسان کو کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ جہاں اپنی ذات کو ختم کر کے کسی اور کے لیے زندہ رہنے کی خواہش ایجاد ہو جائے، وہیں سے انسان شروع ہو جاتا ہے۔ تو انسان کیا ہے؟ انسان وہ ہے جو دوسرے کے لیے زندہ رہنا سیکھ لے۔ لہذا اپنے بچوں کو اچھا کھلانا حیوانیت ہے، کسی اور کے بچے کو کھلانا انسانیت ہے۔ اپنے بچے کو اچھے اسکول میں پڑھانا حیوانیت ہے، کسی اور کے بچے کے لیے تعلیم کے امکانات کو فراہم کر کے دینا انسانیت ہے۔ اپنے لیے اچھا لباس مہیا کرنا حیوانیت ہے، کسی اور کے لیے مہیا کر کے دے دینا یہ کیا ہے؟ انسانیت ہے۔ اپنے لیے گھر کا انتظام کر لینا حیوانیت ہے، کسی کے اور کے لیے چھت کا انتظام کر کے دینا یہ انسانیت ہے۔ درود پڑھیے گا ایک مرتبہ محمد والا۔ تو آپ غور کیجئے گا کہ کس طرح سے سید الشہداء ہمارے اندر شعور اور بیداری کو ایجاد کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک مقام کیا؟ ایک مقام اب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ سید الشہداء نے
اپنی اس عظیم قربانی کے ذریعے سے، عزاداری کے ذریعے سے، اس سارے سلسلے کے ذریعے سے کم از کم جو تأثیر ہمارے اوپر مرتب کی ہے وہ یہ کہ اس بشریت کو حیوانیت اور مادیت کے دائرے سے نکال کر انسانیت کے دائرے میں پہنچانے کی، ہاتھ پکڑ کر۔ سید الشہداء کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا ہاتھ پکڑتے ہیں، جو بھی حسین علیہ السلام تک پہنچ جائے۔ ایک ابتدائی ترین کام کیا ہے کہ اس مادیت اور حیوانیت میں مبتلا بشریت کو اس جگہ سے نکالتے ہیں اور انسانیت کے دائرے تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ وہ ابتدائی ترین کام ہے جو کہ اگر کوئی بھی سید الشہداء تک پہنچ جائے خود بخود انجام پاتا ہے۔ لہذا یہ صرف حسینیت اور امام حسین سے مربوط افراد کے اندر ہے کہ اسی عزاداری کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے سے زیادہ دوسرے کو کھلانے کی پرواہ کرنے لگتے ہیں، ہم اسی پلیٹ فارم سے اپنے سے زیادہ دوسرے تک پہنچنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عزاداری کی جو بنا ہے وہ کیا ہے کہ آپ اپنی ذات کی نفی کر کے دوسروں کے لیے زندہ رہنے کا سلسلہ آغاز کرتے ہیں۔ اسی کیفیت کو اربعین سید الشہداء نے ایک پوری تہذیب کی صورت میں ظہور دیا ہے۔ اب اگر آ کر آپ دوبارہ اربعین کو سمجھنا چاہیں کہ یہ اربعین کیا چیز ہے جو آپ کے اور ہماری نظر میں یا دنیا کی نظر میں صرف ایک واک کی صورت میں ظہور کر رہی تھی، لیکن نہیں، امام حسین علیہ السلام نے اپنے وجود سے اسی واک کو، اسی حرکت کو حضرت نے ایک ایسی انسانی تہذیب کی شکل دی ہے کہ جو اب انسانیت کی کیفیات کو دنیا کے سامنے لے کر آ رہی ہے۔ یہ انسانیت ہے کہ جہاں پر لوگ اپنے سٹیٹس کو بھولتے ہیں اور انسان کی خدمت کے لیے خود اپنے لیے راستہ تلاش کرتے ہیں کہ مجھے کہاں جا کر کیا کام انجام دینا ہے۔ یہ جو ایک انسانیت کی کیفیت ایجاد ہو رہی ہے، اب غور کیجئے گا، اس انسانیت کی کیفیت میں اب آپ کو خود بخود نظر آئے گا کہ جہاں ہم مادی دائرے سے باہر نکل کر حقیقی معنی میں انسانی خدمت کے دائرے میں آتے ہیں تو اب حیوان میں اور انسان میں فرق کیا رہتا ہے؟ انسان اور حیوان جب تک اچھا کام بھی اگر کر رہا ہوگا، بظاہر خدا کے نام پر بھی کر رہا ہوگا، لیکن اس کی انا اور میں اس کے اندر سے ختم نہیں ہو رہی ہوگی۔ لہٰذا ہم اپنے معاشرے میں بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کوئی نیکی کا کام کیا ہے، ہم نے یہ چیز وقف کی ہے، ہم دین کے نام پر یہ پیسے مثلا لگا رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ ہماری انا اور ہماری میں اس کے اندر باقی رہتی ہے، اور جب تک ہماری انا اور میں باقی رہتی ہے تب تک مشکل کیا ہوتا ہے؟ چیز وقف کر دی لیکن پھر بھی جان نہیں چھوڑی اس کی، اسی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، پیسے دیے، بھائی آپ نے اگر خدا کے نام پر وقف کر دیا آپ کے حصے کا کام ختم ہو گیا، اب دوسروں کو ان کے حصے کا کام کرنے دو۔ لیکن کیوں ہمارے معاشرے میں کیوس ہے؟ کیوں ہمارے معاشرے میں اختلاف ہے؟ کیوں ہمارے ہاں اتنی درگیری ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کسی بھی منزل پر اپنے اندر کے حیوان کو ختم نہیں کیا۔ اب چونکہ ہمارے اندر انانیت ہے، ہمارے اندر میں باقی ہے، لہٰذا بظاہر ہم دین کا کام کر رہے ہیں لیکن چاہتے یہ ہیں کہ میں پہچانا جاؤں۔ ہم بظاہر اچھا کام کر رہے ہیں، ہیومینٹی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن چاہتے کیا ہیں؟ میرا نام سامنے آئے، مجھے پہچانا جائے۔ یہی کیفیت اربعین میں جا کر مختلف ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اربعین میں ایک بڑی تعداد ایسے افراد کی ہے کہ جو وہاں جب خدمت کی غرض سے جاتے ہیں وہ اپنا اسٹیٹس بھول جاتے ہیں، اپنی زندگی کی ہر چیز کو، ہر مقام کو بھول جاتے ہیں، پہلے مرحلے پہ اپنے لیے خود خدمت کو تلاش کرتے ہیں۔ اب چونکہ بے نام خدمت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لہذا ان کو اس بات سے فکر نہیں ہوتی کہ میرا نام آئے گا یا نہیں، انہیں اس بات کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ مجھے کوئی ریوارڈ ملے گا یا نہیں، مجھے آ کر کوئی شاباشی دے گا یا نہیں، میرے نام سے کوئی چیز چلے گی یا نہیں۔ وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ لوگ اپنے آپ کو خدمت سید الشہداء میں ضم کر رہے ہیں۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھئی ہماری تصویر مت کھینچو، ہمیں تصویر کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم جتنا گمنام ہو کر یہاں پر اس وقت زوار سید الشہداء کی خدمت کریں گے اتنا ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقصد حاصل ہو گیا۔ بڑے بڑے افسر ہیں، بڑے بڑے پیسے والے افراد ہیں، بڑے بڑے جاگیردار ہیں، سیاستدان ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، سوسائٹی کے ہر مرحلے سے بڑے بڑے نام ہیں۔ وہاں جا کر کیا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ کو گمنام کرنا چاہتے ہیں۔
وہاں پر کوئی نہیں چاہتا کہ میری تصویر آئے، وہاں کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے میرے نام سے پہچانا جائے، اور پھر اپنے لیے ادنا سے ادنا کام کو بھی اپنا کام سمجھ کر انجام دے رہے ہیں۔ یہی جو انسانیت کے، آپ غور کریں، جیسے ہی انانیت ختم ہوتی ہے، انانیت کے ختم ہوتے ہی خود بخود ایک انسجام کی کیفیت ایجاد ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایک اتحاد کی صورت ابھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجزاء انسانی، اگر انسان ہو تو اگر کہیں پر انسان ہوگا تو انسان کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ اپنے اعضاء، اپنے اجزاء کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جمع کرتا ہے۔ یہ کیفیت انسان کے اندر خود بخود پائی جاتی ہے۔ لہذا اب جب تک وہ زندہ ہے اپنے اعضاء کو، یہ حیات کی علامتوں میں سے ہے، جہاں کہیں پر کسی چیز کے اندر زندگی ہوتی ہے، زندگی اور موت کے فرقوں میں سے ایک اہم فرق کیا ہے؟ کسی بھی شے کے اوپر جب موت طاری ہوتی ہے تو اس کی موت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اجزاء پریشان، اس کے اجزاء بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہندو شاعر ہے پنڈت نارائن چبکست، جن کا مشہور زمانہ شعر ہے، وہ کہتے ہیں زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ ہندو شاعر ہیں، کیا کہتے ہیں؟ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ یہ جو اب پورا فلسفہ ہے، اور بلکہ اس سے زیادہ اہم فلسفہ پنڈت نارائن چبکست کے اس سے پہلے شعر میں ہے۔ عام طور پر ہم یہ والا شعر زیادہ یاد رکھتے ہیں، لیکن میرے حساب سے پنڈت صاحب کا جو اس سے پہلے اس غزل کا یا اس کلام کا جو پہلا مطلع ہے وہ اس سے زیادہ، اور پہلا شعر اس سے زیادہ قوی ہے۔ فرماتے ہیں کہ درد دل پاس وفا جذبہ ایمان ہونا، درد دل پاس وفا جذبہ ایمان ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا۔ اصل جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے، ہندو مگر اس بات کی طرف متوجہ ہیں۔ کیا ہونا چاہیے انسان میں؟ درد دل ہونا چاہیے۔ انسان کی صفات میں کیا ہے؟ پاس وفا، جو کہا ہے اپنے قول پر، اور جذبہ ایمان ہونا۔ پس اگر ایمان نہیں ہے تو چلتا پھرتا جنازہ تو ہو سکتا ہے، انسان نہیں کہلایا جا سکتا۔ حیوانیت کے مرحلے پر ہے، ابھی انسان نہیں بنا۔ بس یہ صفات اگر ہیں، درد دل پاس وفا جذبہ ایمان ہونا، تو آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ بس موت اور حیات کی ڈیفینیشنز میں کیا چیز ہے؟ ایک اثر موت کا یہ ہے کہ جہاں موت ہے وہاں اختلاف ہے، جہاں موت ہے وہاں افتراق ہے، لیکن جہاں حیات ہوگی وہاں انسجام ہے، جہاں موت ہوگی وہاں، جہاں زندگی ہے وہاں اتحاد۔ اب ہمارے غور کیجئے گا، جب تک ہمارے اندر حیات حیوانی ہے تب تک ہمارے مادی اعضاء اور ہمارے مادی عناصر ایک دوسرے سے متحد رہتے ہیں۔ اس حیات حیوانی پر اگر موت طاری ہو جائے تو پھر اس کے سارے اجزاء ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر حیات انسانی ہو تو انسانی حیات کا اثر کیسے ظاہر ہونا چاہیے؟ انسانی حیات کا اثر انسانی اجزاء، انسانیت کے اعضاء، انسانیت کے اجزاء کو ترتیب میں لانا، انسانی اعضاء کو اتحاد اور انسجام کی صورت دینا۔ بس اگر کسی معاشرے میں حیات انسانی کو ملاحظہ کرنا ہے تو یہ جا کر دیکھیں ان میں اتحاد اور اتفاق پایا جاتا ہے یا نہیں، یہ ایک دوسرے سے منسجم ہیں یا نہیں، متحد ہیں یا نہیں۔ اسی چیز کا ظہور، آپ غور کریں، کچھ دیر کے لیے صحیح، کچھ ہفتوں کے لیے صحیح، لیکن اسی حیات کو اربعین حسینی کس طریقے سے ظہور دے رہا ہے کہ جب یہ لوگ وہاں جاتے ہیں، اب مرحلہ کیا ہے؟ صرف اپنی انانیت سے، اپنی حیوانیت سے گزر کر انسانیت کے دائرے میں داخل ہونا ہے۔ اب جیسے ہی انسانیت کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، پہلی چیز جو اس کے اندر سے ختم ہوتی ہے وہ اس کی انانیت ہے۔ جیسے ہی انانیت ختم ہوتی ہے، خود بخود اعضاء ایک دوسرے سے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جب یہ اعضاء جڑتے ہیں تو وہاں آپ کا ہاتھ آپ کے
کان پاؤں سے نہیں پوچھتا میں نے کیا کرنا ہے، آپ کا دل آپ کے گردے سے نہیں پوچھتا میں نے کیا کرنا ہے، ہر عضو خود بخود اپنے کام کو تلاش کرتا ہے اور انجام دینا شروع کر دیتا ہے۔ جب انسانی معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو اس کی اپنی کیفیات کیا ہوتی ہیں کہ وہاں پر کوئی عضو کسی اور کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ اپنے حصے کے کام کو خود بخود انتخاب کر کے انجام دینا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ جو سارے آثار 40 میں اپنے آپ کو ظہور دے رہے ہیں، یہ آج بھی یہ بتا رہا ہے کہ اگر واقعاً حب حسین کسی قلب میں آ جائے، حسین آج بھی ہمیں حیوانیت سے نکال کر انسانیت تک لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ صلاحیت امام حسین کے اندر۔ البتہ سید الشہداء اس سے آگے کے مراحل کے لیے بھی ہمیں لے جانا چاہتے ہیں، مگر کب؟ جب ہمارے اندر یہ شعور بیدار ہونا ہوگا، شعور۔ لہذا سید الشہداء جب شعور کو بیدار کر رہے ہیں، ان میں سے ایک مرحلہ کیا ہے؟ ایک مرحلہ یہ ہے کہ خود امام حسین ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر تم آگے کے مرحلے میں حیات ایمانی میں داخل ہونا چاہتے ہو تو پھر حیات ایمانی کے لیے ضروری کیا ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو طاغوت کے مقابلے پر لانا ہوگا، جب تک تم طاغوت کا انکار نہیں کرو گے۔ اب یہ جو طاغوت کا انکار ہے، بنیادی طور پر غور کیجئے گا، یہی وہ شعور ہے کہ جو کربلا دینا چاہتی ہے امام حسین علیہ السلام۔ اب یہ مقامات ہیں، مثلا ہمارے اور آپ کے پاس بہت سارے سوالات ہیں کہ کیا یزید کا باپ مگر طاغوت نہیں تھا؟ طاغوت تھا۔ امام حسین نے اس کے خلاف قیام کیوں نہیں کیا؟ یہ سوالات ہیں۔ تو اب یہاں پر ان تمام باتوں کے جواب موجود ہیں ہمارے پاس۔ طاغوت کے پاس، طاغوت کے مقابلے پر قیام کس وقت واجب ہوتا ہے؟ کب انسان نے اس مرحلے میں داخل ہونا ہوتا ہے کہ جب وہ قیام کے مرحلے میں آ جائے۔ اس میں اہم ترین موڑ اس وقت آتا ہے کہ جب طاغوت پہلے مرحلے پر اس جگہ آ جائے کہ جہاں وہ دین کو نابود کرنے کے مرحلے پر آ جائے۔ میں نے اپنی گزشتہ گزارشات میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ تقیہ یا خاموشی یا عدم قیام اس وقت ہے جب کہ آپ کے اس مرحلے سے دین کو نقصان نہ پہنچے، لیکن اگر کہیں آپ کی خاموشی دین کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے تو پھر وہاں پر خاموشی حرام، پھر خاموشی حرام۔ لہذا جتنے بھی ائمہ نے کسی بھی مقام پر اگر قیام نہیں کیا تو قیام نہ کرنے کی ایک وجہ کیا ہے کہ وہ جس مرحلے پر ہیں وہاں پر قیام کرنا دین کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ اہم ترین وجہ اصحاب کا نہ ہونا، افراد کا نہ ہونا۔ امام نے اپنے اس تمام مراحل کو، اپنے تمام کمالات کو جو ظہور دینا ہے وہ افراد کے ذریعے سے۔ سید الشہداء کی کربلا کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ سب سے بڑا کارنامہ سید الشہداء کا کربلا میں یہ ہے کہ امام نے کربلا میں کہیں پر بھی اپنی کسی الہی قوت کا اظہار نہیں کیا۔ پوری کربلا میں امام حسین نے کوئی معجزہ اور کوئی کرامت انجام نہیں دی ہے۔ یہ کام امام حسین کے لیے مشکل نہیں ہے۔ امام اشارہ کریں، پاؤں سے ٹھوکر ماریں، پانی نکل آئے، یہ سب کام امام کے لیے آسان ہے، ان میں سے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ لیکن امام کربلا میں جو میسج دینا چاہتے ہیں، جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ کیا ہے کہ اگر اصحاب آمادہ ہوں تو سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ امام ہم جیسے سادہ افراد سے کربلا کو برپا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اصل کمال، اصل معجزہ کربلا کا کیا ہے؟ اصل کربلا کا معجزہ ہم جیسے افراد سے امامت کے کمال کا ظہور ہے۔ یہ وہ کمال ہے جسے امام حسین نے دکھایا۔ باقی تمام ائمہ، مسئلہ کیا ہے؟ جب تک افراد کی تعداد کم از کم اتنی نہ ہو تب تک امام قیام کے مرحلے میں نہیں آتے۔ بس جب امام حسین کو یہ ساری شرائط مہیا ہوئی ہیں تو امام حسین نے قیام کے جب مرحلے میں، بس ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے گا کہ دیگر تمام ائمہ نے اگر قیام نہیں کیا تو خدا نہ خواستہ انہوں نے باطل کے سامنے سر تسلیم نہیں کیا۔ کسی بھی جگہ پر ائمہ نے نہ طاغوت کے انکار اور کفر کے مرحلے سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا، نہ کہیں پر اپنی کسی ذمہ داری، لیکن امام کی ذمہ داری، امام نے جو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، اس کا مرحلہ صرف یہ ہے کہ کہیں پر بھی امام یا نبی نے ان مراحل کو معجزات اور کرامات کے ذریعے سے انجام نہیں دینا۔ جس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے وہ کیا ہے کہ ہم جیسے ہی افراد کے ذریعے سے، نظام کے ذریعے سے
ان تمام چیزوں کو ظہور دینا ہے۔ اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب یہ سارے کے سارے مقامات مہیا ہوئے ہیں تو امام نے ان تمام کیفیات کو سامنے رکھ کر خود اس زمانے کے طاغوت کے سامنے قیام کی جس کیفیت کو ظہور دیا۔ اب غور کیجئے گا، جہاں کہیں پر بھی کسی باشعور شخص نے امام حسین کی اس حرکت کو دیکھا ہے، اس نے اس بات کو درک کیا ہے کہ امام حسین کا کربلا میں جو ایک عظیم کارنامہ ہے وہ کیا ہے کہ امام نے ہمیں اور آپ کو یہ شعور عطا کیا ہے۔ لہذا حضرت معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے جس وقت کربلا کی اس ساری کیفیات کو ملاحظہ کیا تو آپ کی وہ مشہور ربائی کہ جو تقریباً ہر زبان پر ہمارے ہاں محفوظ ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین، ان دو مصروں کا جو اصل جگہ اور مقام ہے وہ آخری دو مصروں میں ہے۔ یعنی یہ جو ساری باتیں بیان کی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید، امام نے اپنا سر دے دیا لیکن طاغوت زمان یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، اپنا سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ یہ کہنے کے بعد فرماتے ہیں حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ اب یہاں جو چیز واقعاً ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ حضرت معین الدین چشتی علیہ الرحمہ نے واقعاً یہ اشعار بعض اوقات ان اشعار میں سے لگتے ہیں کہ جس کے لیے روایات کہتی ہیں کہ تائید روح الامین ہوتی ہے تو ایسے اشعار وجود میں آتے ہیں۔ یہ ان اشعار میں سے ہے، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ دیکھیے کہیں انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ کی بنا امام حسین ہیں، نہ پورا کلمہ استعمال کیا لا الہ الا اللہ، نہیں لا الہ الا اللہ نہیں، کس کی بنا ہے؟ لا الہ کی بنا ہے۔ یہ جو لا الہ کی بنا ہے اس کو، یہ وہ شعور ہے کہ جو امام حسین کربلا میں ہمیں اور آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ لا الہ کیا ہے؟ غور کیجئے گا، ہم اور آپ عام طور پہ لا الہ کا جو ترجمہ کرتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یہ جو باقی تمام معبودوں کا انکار ہے، یہ کہنا کہ کوئی معبود نہیں، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے گا کہ یہ لا الہ اس دور میں کہ جب لوگ بت پرست ہیں، اس دور میں جب لوگ مشرک ہیں، اس دور میں اس لا الہ کا معنی تقریباً صراحت کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، جو لوگ مشرک ہیں، وہ جب لا الہ کہیں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ یہ سارے بت، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں، ان میں سے کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لیکن کبھی آپ غور کیجئے گا کہ میرے اور آپ کے لیے اس لا الہ کا معنی کیا ہے؟ ہم نے اور آپ نے کبھی کسی بت کو سجدہ کیا؟ کبھی ہمارے ذہنوں میں کبھی بھی کوئی اور خدا کبھی کوئی تصور ذہن میں نہیں رہا، ہمارے اور آپ کے لیے کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ نسلوں سے ہم ماشاءاللہ مسلمان چلے آ رہے ہیں، اجداد کے اجداد ہمارے مسلمان، اور اتنے سالوں میں ہم نے نہ ہمارے اجداد نے، ہم نے تو کبھی بت پرستی کی ہی نہیں، ہمارے کسی ذہن کے کسی گوشے میں کوئی بت ہے ہی نہیں۔ تو پھر میرے اور آپ کے لیے لا الہ کی کیا معنی ہے؟ جب ہم نے کوئی بت پرستی نہیں کی، جب ہمارا سر کسی معبود کے سامنے جھکا ہی نہیں، تو پھر میرے اور آپ کے لیے لا الہ کا معنی کیا ہے؟ میں اور آپ کیوں کہہ رہے ہیں لا الہ؟ بھئی میرے اور آپ کے لیے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کہیں مثلا انما الہنا اللہ، ہم کہیں کہ بھئی ہمارا معبود صرف اللہ ہے، کافی ہو جائے معاملہ۔ تو ہم نے تو کہا ہی نہیں، ہم نے جب کسی کے سامنے سر جھکایا ہی نہیں، جب ہم نے کسی اور کو الہ بنایا ہی نہیں، تو میرے اور آپ کے لیے پھر لا الہ الا اللہ کہنا کیوں ضروری ہے؟ اب غور کیجئے گا، لیکن ہم اور آپ اس سے فارغ ہیں؟ نہیں، فارغ نہیں ہیں۔ ہم بھی جب تک لا الہ نہیں کہیں گے، ہم بھی الا اللہ کی منزل میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب اس لا الہ کی بت پرستی کے بعد دوسری تفسیر کیا ہے؟ یہ الہ کیا صرف بتوں کی شکل میں باقی ہے؟ نہیں، امام حسین یہی بات سمجھا رہے ہیں۔ بت پرستی کے بعد جو بت پرستی سے زیادہ خطرناک مرحلہ ہے شرک کا، وہ ہے کہ جہاں پر انسان طاغوت کے سامنے سر جھکانا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا اب گرچہ ہم بت پرست نہیں ہیں، لیکن اگر کہیں پہ بھی ہمارے ذہنوں میں خدا کے علاوہ کسی کے لیے سپر پاور کا تصور آ گیا، ہم نے خدا کے علاوہ کسی کو بھی سپر پاور سمجھ لیا، تو جیسے ہی ہم نے کسی کو بھی سپر پاور سمجھا، یہ جملہ اپنے اندر خود شرک رکھتا ہے۔ وہ شرک ہو ہی نہیں سکتا، سپر پاور سوائے خدا کے کوئی اور
نہیں ہو سکتا. یہ الفاظ یاد رکھیے گا, یہ سارے کے سارے الفاظ, یہ تمام کے تمام جتنے بھی کانسیپٹ ہیں, یہ آٹومیٹیکلی ہمارے لیے ہمیں بت پرستی اور شرک اور کفر کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں. بس مذاق نہ سمجھیں کہ جب ہم کسی خیالی کریکٹر کو سپر مین کا نام دے رہے ہوتے ہیں, اب آپ اور میں تو بڑے آرام سے یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے سپر مین ہی تو کہہ رہا ہے, لیکن اس سپر مین کا کبھی معنی کیجئے گا کہ یہ سپر مین سے مراد کیا ہے, کس چیز کو سپر مین کہا جاتا ہے. جب آپ اس سپر مین کو معنی کرنے لگیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ سپر مین کا جو اصل تصور ہے وہ وہی تصور ہے کہ جو ہم اپنے دینی دائرے میں معصوم کے لیے رکھتے ہیں. اب اگر ہم نے, غور کیجئے گا, ہم نے کسی اور کو سپر پاور کہا تو ہماری جتنی بھی توحید کا دائرہ ہے سب کا سب نابود ہو گیا. اسی طرح سے اگر ہم نے معصومین کے علاوہ کسی اور کے لیے سپر مین کا تصور قائم کیا تو بنیادی طور پر ہمارا سارے کا سارا ولایت کا دائرہ خود بخود نبوت اور امامت کے دائرے سے ہم باہر ہو جائیں گے. اب کہنے کو یہ عام اصطلاحات ہیں, لیکن یہ اصطلاحات بنیادی طور پر عین ہمارے عقیدے کے مقابلے پر کھڑی ہوئی ہیں. بس اگر ہم نے خدا کے علاوہ کسی کو بھی سپر پاور مانا ہے تو ہم توحید کے دائرے سے باہر جا چکے ہیں. اب یہ سمجھانا کہ اپنے زمانے کے طاغوت کے مقابلے پر انکار, یعنی کیا, طاغوت کون ہے؟ ہر وہ طاقت, ہر وہ قدرت کہ جو ما سوی اللہ اپنی بات کرنے کی طرف آ جائے. یہ طاغوت جب بھی کہیں پر بھی ہوگا, اگر انسان اس طاغوت کا انکار نہیں کر رہا, غور کیجئے گا, باقاعدہ کس مرحلے پر جانا ہے ہمیں؟ یکفر بالطاغوت. صرف یہ نہیں کہ ہم نے طاغوت کو پہچاننا ہے, صرف مرحلہ یہ نہیں ہے کہ طاغوت کے لیے دل کے اندر ہم نے نفرت رکھنی ہے, نہیں, باقاعدہ یکفر بالطاغوت, تم نے کفر کرنا ہے, اس کے مقابلے پر آنا ہے. یہ کفر جب تک چھپا رہتا ہے تب تک نفاق کی کیفیت میں ہوتا ہے, جب تک ظاہر نہ ہو جائے تب تک ایمان کے مرحلے پر آ ہی نہیں سکتا. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے میں یکفر بالطاغوت کو لا الہ کی طرح سے مقدم رکھا ہے الا اللہ سے, اور پھر فرمائے یؤمن باللہ, یعنی جس طرح سے اللہ کا تذکرہ بعد میں ہے, لا الہ پہلے ہے, اسی طرح سے یکفر بالطاغوت کو پہلے رکھا ہے, یؤمن باللہ کو بعد میں رکھا ہے. یعنی جب تک تم طاغوت کے انکار اور کفر کی منزل میں داخل نہیں ہوگے تم کبھی بھی لا الہ میں الا اللہ کی منزل میں داخل نہیں ہو سکتے. اب یہی وہ کیفیت ہے کہ جس کو حضرت معین الدین چشتی اللہ الرحمہ اپنے اشعار کی صورت میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں حقا کے بنا الہ الہ است حسین, امام حسین لا الہ کی بنا, بنا کیسے بن رہے ہیں, بنیاد کیسے بن رہے ہیں؟ ایسے بن رہے ہیں کہ بت پرستی کے بعد طاغوت کی شکل میں جو یہ بت پرستی اور شرک ایجاد ہوگا, امام حسین نے بت پرستی کے مراحل کے بعد اس بت پرستی, اس شرک سے بچانے کے لیے کربلا میں پیغام یہ دیا ہے کہ تم اگر اپنے زمانے کے طاغوت کے مقابلے پر قیام کر رہے ہو, یہ قیام تمہیں خود بخود لا الہ کی منزل پر لے کر آئے گا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا غور کیجئے گا, امام حسین علیہ السلام حقا کے بنا الہ الہ است حسین, یعنی امام کیا بتا رہے ہیں؟ امام یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک تم طاغوت کے مقابلے پر قیام. اب یہ طاغوت کون ہے یہ اپنی جگہ ایک تفصیلی بحث ہے, میں چاہ رہا تھا کہ اس بحث میں وارد ہوں لیکن کچھ دامن وقت اس طرح سے گنجائش نہیں بچی, لیکن کچھ باتیں بالآخر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت سب سے پہلے کسی بھی دور میں کسی بھی زمانے میں پہچان کیا ہے؟ سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو قانون, شریعت اور آئین سے ماورا قرار دے دے. اب یہ جس شکل میں بھی ہو, جس نام سے بھی ہو, جس لباس میں بھی ہو, کوئی نام ہو اس کا, کوئی پہچان ہو, کوئی لباس ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. مثلا فرض کریں کہ کوئی فقیہ آ کر یہ کہے کہ اب ہم فقیہ, ہم اس جگہ پر آ گئے ہیں, کیا ہمارے لیے کوئی قانون نہیں ہے؟ بس سمجھ لیجئے گا کہ وہی اپنے زمانے کا طاغوت ہے. ہاں, اب کوئی جج آ کر یہ کہے کہ میں چونکہ جج ہوں لہذا میرے اوپر کوئی قانون جاری نہیں ہوگا, سمجھ لینا کہ اپنے زمانے کا طاغوت وہ ہے. کسی بھی یونیفارم میں ہو,
کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی نام سے ہو، اگر کوئی بھی اپنے آپ کو قانون سے، آئین سے اور شریعت سے بالاتر اور ماورا سمجھتا ہے، یہ پہلی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر طاغوت ایجاد ہونا شروع ہوتا ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، فرق یہ ہے کہ یزید میں اور یزید کے باپ میں جو فرق ہے، ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ یزید کا باپ جو کچھ بھی تھا، لیکن ظاہری طور پر اس نے کہیں پر بھی اپنے آپ کو قانون سے بالاتر ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یزید کیا ہے؟ یزید نے آتے ہی جن چیزوں کو جاری کیا، ان میں سے ایک مقام کیا تھا؟ ایک مقام یہ تھا، وہ کہتا تھا کوئی آئین، کوئی شریعت نہیں ہے۔ لہذا البتہ چونکہ مسائل ہیں، کوئی بہادر آدمی تو ہے نہیں، ہے ڈرپوک، گرچہ حکومت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے خوف کی کیفیت یہ ہے کہ حکومت اپنے ہاتھ میں لینے کے باوجود بھی یہ اپنے ملحدانہ جو خیالات ہیں ان کا اظہار نہیں کر پا رہا۔ لہذا شام کے دربار میں اس نے ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سے ظاہر کرنے کے لیے شراب خواری کا سہارا لیا۔ اب میں اس مقام پر نہیں ہوں، کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ سائیکالوجسٹ کے اندر ایک پوری بحث ہے کہ بعض اوقات ہمارے لاشعور میں ہمارا حقیقی عقیدہ موجود ہوتا ہے، لیکن ہمارا اپنا ہی ڈیفنس میکینزم ایک ہے انسان کا، یعنی ہم سب کے ساتھ پرابلم ہے ویسے، کہ اس کیفیت میں مثلا ابھی ہم اگر جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا حقیقی عقیدہ کیا ہے، ہم اس کیفیت میں بھی اپنے حقیقی عقیدے کو اظہار نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمارے لاشعور اور ہمارے شعور کے درمیان میں، ہمارے تحت شعور کے اندر ایک ایسا ڈیفنس میکینزم موجود ہے کہ جو کبھی بھی ہمارے حقیقی عقائد کو ظاہر ہونے نہیں دیتا۔ اور کبھی کبھار اگر اس عقیدے میں کنفلکٹنگ سچویشنز ہوں تو پھر انسان بہت ساری پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب مرحلہ کیا ہے؟ مطلب سائیکالوجسٹ نے مختلف ٹیکنیکس ہیں، فری ایسوسیشن جس کو کہا جاتا ہے، کسی نے ہیپنوٹزم کی بات کی، کسی نے کچھ اور ڈرگز کی بات کی، کچھ اور کیفیات ہیں، شدید غصے کی کیفیت، اسی طرح سے شدید امتحانی کیفیات، یہ تمام کے تمام وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر انسان کا لاشعور متحرک ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کے اوپر مثلا بے بسی کی کیفیت، کیوں اللہ تعالیٰ نے امتحان کو قرار دیا ہے پیمانہ ایمان؟ اس لیے کہ امتحان میں ہی پتہ لگتا ہے کہ حقیقی ایمان کیا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو آپ کے اندر کیفیت ہے، بعض اوقات شدید غصے کی کیفیت میں آپ کے اندر سے جو چیز نکل رہی ہوتی ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، ہر غصہ نہیں، ایک خاص کیفیت ہے جس کے اندر بعض اوقات اسی کیفیت میں جب آپ بالکل ایک فری سٹیج میں آ جاتے ہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات یہ کیفیت لوگوں پر بھی طاری ہوتی ہے کہ جو اینستھیزیا لینے کے بعد ریکوری کے سٹیج میں ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہوتا ہے، ہم نے بھی تجربہ کیا، میں خود پرسنلی تجربہ کر چکا ہوں کہ جب انسان ریکوری میں آ رہا ہوتا ہے، ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جہاں پر اس کا شعور اور لاشعور ابھی پوری طرح سے بیدار نہیں ہوا ہوتا، تو پھر اس کے لاشعور سے چیزیں نکل کر آ رہی ہوتی ہیں۔ میں نے خود تجربہ کیا ہے، بعض افراد نے اس سٹیج میں وہ باتیں کہیں کہ جو ہمارے دور دور تک کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، اور جب انہوں نے ہوش میں آنے کے بعد ہم نے ان سے پوچھا، اور جن چیزوں کے ہم نے نام بتائے جو اس نے اس حالت میں لیے تھے، تب اس کو یقین آیا کہ میں نے بے ہوشی میں یہ سارے راز اپنے کھول دیے۔ بلکہ ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے، ایک بہت بڑا سرجن تھا ہارٹ کا یورپ میں، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے چونکہ بہت مشہور تھا تو بڑی بڑی شخصیات آتی تھی اس کے پاس آپریشن کرا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑی بڑی شخصیات کے راز اسی حالت میں سنے، اور مجھے سب سے زیادہ جو ہنسی آتی تھی، اور وہ یعنی میرے لیے جو ایک چیز تھی تفریح کا باعث کہہ لیں آپ، وہ یہ تھا کہ حتیٰ بڑے بڑے مذہبی شخصیات بھی آتی تھیں میرے پاس علاج کرانے۔ کہ میں نے مختلف مذہب کے بڑی بڑی شخصیات آتی تھیں، اور پھر حالت ریکوری میں وہ جو باتیں کرتے تھے اس سے پتہ لگتا تھا کہ ان کا ظاہر کیا ہے اور ان کا باطن کیا ہے۔ خود اپنے یادداشت میں لکھتا ہے، کہتا ہے ایک مرتبہ شیعوں کے کوئی بہت بڑے عالم میرے پاس علاج کرانے کے لیے آئے،
کہا میں نے اپنے اسسٹنٹ کو خاص طور پر کہا میں نے ہر مذہب کے بڑے عالم کو جو آ چکا ہے اب تک میں دیکھ چکا ہوں، یہ واحد مذہب ہے کہ جس کا پہلا بندہ ہمارے پاس کوئی آیا ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ تم خاص طور پر جب یہ ریکوری میں آئیں تو مجھے بلانا۔ کہا جب وہ حالت ریکوری میں آ رہے تھے تو انہوں نے عربی میں کچھ کلمات پڑھنا شروع کیے۔ اب جب انہوں نے عربی میں پڑھنا شروع کیا تو ہمارے ہی اس میں اسسٹنٹس میں سے ایک کوئی شخص تھا عرب، اس کو بلایا گیا کہ بھائی جلدی آؤ۔ آنے کے بعد اس سے کہا کہ یہ جو بول رہے ہیں یہ بیان کرو۔ تو وہ جو عربی میں جملات دہرا رہے تھے اس شخص نے جب وہ الفاظ سنے تو اس نے خود گریہ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ کہنے لگے، میں نے اس سے پوچھا مجھے بتاؤ ٹرانسلیٹ کر کے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ جو دعا پڑھ رہے ہیں اتنی خوبصورت دعا تو میں نے بھی کبھی زندگی میں نہیں سنی، یہ جو ان کے اندر سے اس وقت نکل رہا ہے۔ پھر کہا میں نے باقاعدہ سرچ کیا تو مجھے پتا لگا کہ شیعوں کے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کے دعائے ابو حمزہ صومالی کے وہ جملات تھے، حتیٰ وہ اسسٹنٹ بھی وہ دعا سننے کے بعد مومن ہو گیا۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے میں نے کتنوں کو دیکھا تھا کہ لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہیں، یہ پہلا واقعہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ کسی کے لاشعور سے جو چیز نکلی ہے۔ لہذا اب میں خاص طور پر اپنے نوجوان ساتھیوں کو متوجہ کر رہا ہوں، خاص طور پر یہ جو غرب ہمیں اور آپ کو کلچر دے رہا ہے گالیوں کا، ہاں ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم مثلاً آپس کے مذاق میں کسی کو بہت کوئی گالی سے پکاریں گے نہیں تب تک ہماری بیسٹ پارٹنرشپ سامنے ہے۔ یعنی بیسٹ اگر بڈی ہے تو بیسٹ بڈی ہونے کا علامت کیا ہے کہ مثلاً وہ ہم سے گالی سے مخاطب کریں، ہم اس کو گالی سے مخاطب کریں۔ یہ جو آپ حرکت انجام دے رہے ہیں اس حرکت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ آپ کے لاشعور میں عقیدے کی جگہ پر جا کر بیٹھ جائے گی۔ قبر میں جو چیز ہماری ایکٹیو ہونی ہے وہ ہمارا نہ شعور ہے نہ تحت الشعور ہے۔ قبر میں ہماری جو چیز ایکٹیویٹ ہوگی جس سے سوال کیا جانا ہے وہ ہمارا لاشعور ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا یہ جو ہمارے فرش ادا کا فرہنگ ہے یہ امام حسین کے صدقات ہیں ہمارے اوپر، یہ امام حسین کی برکات ہیں ہمارے اوپر۔ ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ جو آپ اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر فرش ادا پر لے کر آتے ہیں، یہ جو آپ اپنے بچوں کو ماتم کی صفوں میں کھڑا کرتے ہیں، یہ جو آپ اپنے بچوں کو جلوسوں میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں، یہ خود ایک پورا مرحلہ ہے کہ جس میں محسوسات سے معقولات کی طرف سفر کرتے کرتے پھر مشہودات کی منزل میں انسان داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ لہذا یہ نعرہ حیدری لگانا، یہ درود پڑھنا، یہ تمام کی تمام جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس کلچر کے تحت کر کیا رہی ہوتی ہیں کہ یہ شعور کی منزل سے نکل کر خود بخود لاشعور کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ بس یہ جو ہمارے گھروں کا فنکشن ہے، ہمارے گھروں کی تہذیب ہے، یہ جو ہمارے گھروں کا کلچر ہے جو ہمیں بچپن سے یہ سمجھاتا ہے کہ ذرا سی ٹھوکر لگتی ہے تو ہمارے منہ سے یا علی مدد نکلتا ہے، اس کی قیمت کو سمجھیں۔ ہمارے اندر سے جو ان تمام چیزوں کا نکلنا ہے اس کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کریں۔ اب خود آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کوئی جوان کسی وقت اپنے آپ کو دیکھے کہ اچانک مثلاً آپ کے سامنے کوئی چیز آ جائے اور بے اختیاری میں اگر آپ کے منہ سے گالی نکل رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کا لاشعور اس سے پر ہو چکا ہے۔ لیکن اسی طرح سے کسی چیز کے آپ سے ٹکراتے ہی آپ کے اندر سے آپ کے منہ سے اچانک بے اختیار یا علی مدد نکلے تو سمجھ لینا کہ شعور کے اندر یا علی مدد موجود ہے۔ یہی وہ لاشعور ہے جو قبر میں کام آنا ہے۔ بس جس کے لاشعور میں علی کی محبت موجود ہوگی نہ چاہتے ہوئے بھی قبر میں اس کی زبان سے یا علی مدد نکلے گا۔ ان تمام چیزوں کی حیثیت ہے۔ اللہم صلی علی محمد تو اب طاغوت بنیادی طور پر کیا چاہتا ہے؟ طاغوت بنیادی طور پر ہمیں اور آپ کو اس سٹیج میں لے کر جانا چاہتا ہے۔ پہلا مرحلہ طاغوت کیا کرتا ہے؟ طاغوت چاہتا یہ ہے کہ مجھے ماورائے قانون، مجھے ماورائے عدالت، مجھے ماورائے شریعت سمجھا جائے۔ لہذا فرعون جو طاغوت زمان ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ کہہ رہا انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا خدا۔ یہ خدا ہونے کے معنی کیا ہے؟ یہاں پر ربکم الاعلی سے کیا مراد ہے؟ اس کی ربکم الاعلی سے مراد یہ ہے کہ میں ہوں جس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے،
میں ہوں جس کے لیے کوئی آئین نہیں ہے، میں ہوں جس کے لیے کوئی شریعت. لیکن اب خود غور کریں کہ یہ جو مرحلہ ہے، یعنی یہ طاغوت جو کیا یہ طاغوت آسمان سے آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ آیت اللہ جوادی عاملی نے بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا اگلی ہی آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، آیت کی ترکیب کے اندر پورا جواب موجود ہے. اگلی آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. کیا کرتا ہے؟ انہیں ظلمات سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لاتا ہے. لیکن جیسے ہی اگلی آیت کا اگلا حصہ شروع کیا تو آیت اللہ جوادی عالم فرماتے ہیں کہ یہ بالکل مرر امیج ہے. مرر امیج کیا ہوتا ہے؟ مرر امیج یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اصل امیج کا بالکل الٹ ہوتا ہے. اگر آپ آئینے کے سامنے کوئی چیز آئینے سے لگا کر رکھیں گے، جہاں سے آپ کا حقیقی امیج ختم ہو رہا ہے، آئینے میں وہاں سے شروع ہو رہا ہوتا ہے. بالکل الٹ ہوتا ہے. آیت کی ترکیب بالکل الٹ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. اگلے جملے میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. بالکل الٹ ہے. پھر سے غور کیجئے گا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، لیکن جب وہاں بات شروع کی تو یہ نہیں کہا کہ طاغوت ولی ہے کفر کرنے والوں کا، نہیں، آخر سے شروع کی. والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے کہ یہ جو خدا نے ترکیب کو بالکل الٹ کیا ہے، اس ترکیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پیغام کیا دینا چاہتا ہے، وہ یہ کہ ولایت اور سرپرستی اور اختیار اصالتاً صرف خدا کا ہے. یعنی کیا؟ خدا کے پاس یہ ولایت ہے اصالتاً، اور جو کوئی بھی ایمان لے آتا ہے اللہ خود بخود اس کا ولی ہے. کیونکہ ولی ہے. ولایت کس کی ہے؟ اللہ کی. فرمایا طاغوت کی کوئی ولایت نہیں ہے، طاغوت کے پاس کوئی ولایت نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ والذین کفروا، جیسے ہی کوئی کفر اختیار کرتا ہے، اللہ کی ولایت ہے، جیسے ہی ایمان لائے گا خود بخود اللہ کی ولایت میں ہے. لیکن کیا ہوگا؟ جیسے ہی یہ اپنے آپ کو کفر کے ذریعے سے اللہ کی ولایت سے نکالتا ہے، جیسے ہی اپنے آپ کو اللہ کی ولایت سے نکالے گا، اولیاؤہم الطاغوت، خود بخود طاغوت کی ولایت میں چلا جائے گا. بس اللہ کی ولایت سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. لہذا غور کیجئے گا، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے. ان دو ولایتوں میں درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مثلا میں اللہ کی ولایت میں بھی نہیں ہوں، طاغوت کی ولایت میں بھی نہیں، ایسا کوئی راستہ نہیں ہے. یا اللہ کی ولایت میں ہو اور نہیں ہو تو پھر طاغوت کی ولایت میں ہو. تیسری کوئی کنڈیشن نہیں ہے، تیسری کوئی صورتحال نہ. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ولایت میں بھی ہوں اور طاغوت کی ولایت میں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا باقاعدہ خدا بعض مقامات پر فرماتا ہے وہ لوگ کہ جو جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ کیوں لفظ استعمال کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ بعض لوگ جو ظاہر میں ہو سکتا ہے روزہ نماز پڑھ رہے ہوں، اگر یہ طاغوت پر ایمان لائے ہوئے ہیں تو پھر خدا پر ایمان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسی نماز، ایسا روزہ، ایسی کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو ولایت طاغوت میں ہو. اب یہ ولایت طاغوت کہاں سے آتی ہے؟ فرمایا والذین کفروا، جیسے ہی لوگ کفر کرنا شروع کرتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی ولایت طاغوت میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. پس ہمارے ایمان کی کمزوری ہے جو طاغوت کو پنپنے میں مدد دیتی ہے. لہذا اب طاغوت اپنی اس کیفیت میں آنے کے بعد کرتا کیا؟ ہمارے اس کفر کا فائدہ اٹھانے کے بعد اپنی اس حکومت کو مستقل بنانے کے لیے طاغوت کا بہترین راستہ کیا ہے؟ اس کا بہترین راستہ ہے کہ جو قرآن نے بھی بنایا، استخف قومہ. طاغوت کیا کرتا ہے؟ اپنی قوم کو ذلیل اور خوار اور پست رکھتا ہے. آج کے دور میں یہ کیسے ہوتا ہے؟ طاغوت کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو اس منزل پر رکھنے کے لیے، وہ اقوام کا استحصال کرنے کے لیے اور ان کو ذلیل اور خوار رکھنے کے لیے آج کے طاغوت کے پاس راستہ کیا ہے؟ بہترین راستہ یہ ہے کہ جس قوم کا آپ نے استحصال کرنا ہے، ایک اس کے تعلیمی نظام کو تباہ کر دیں، دو اس کے انتظامی امور کو کرپشن میں مبتلا کر دیں.
اس وقت انگریز جب یہاں سے گیا ہے تو وہ ہمارے لیے یہی دو نظام چھوڑ کر گیا ہے. ایک ہمارے تعلیمی نظام کو اس نے تباہ کر کے اپنا وہ تعلیمی نظام دیا ہے کہ جس سے سوائے غلام ذہنیت کے کوئی اور چیز پرورش نہیں پا سکتے. دوسری طرف اس نے کیا کام کیا ہے؟ بیوروکریسی کے نام پر اس نے ہمیں ایک ایسا کرپٹ نظام دیا ہے کہ جہاں پر آپ جتنا مرضی زور لگا لیں آپ کرپشن سے باہر نہیں نکل سکتے. اب ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے جتنے بھی ہمارے پر طاغوت ہیں، اب جو بھی طاغوت ہے، اب مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان میں اس وقت چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی تنظیم ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر کوئی بھی پاکستان میں اس وقت اپنے آپ کو پاکستان کے آئین اور قانون اور اسلام سے بالا تر سمجھ رہا ہے، سمجھ لیں کہ وہ پاکستان کا طاغوت ہے. اور یہ طاغوت کیا کر رہا ہے؟ یہ طاغوت یہ کر رہا ہے کہ اقوام کو اپنے زیر کرنے کے لیے، اقوام کا استحصال کرنے کے لیے، ان کو ذلیل اور خوار کرنے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ ان کے تعلیمی نظام کو کرپٹ کر دو. اب آپ غور کیجئے گا، کبھی آپ نے غور کیا کہ پاکستان کے بعض علاقوں کی یونیورسٹیاں آج تک کیوں سیدھی نہیں ہو سکیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ پاکستان میں ہی کیوں ہے؟ کیوں بلوچستان کی ساری جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان میں چیٹنگ عام ہے؟ کیوں سندھ کی، کراچی کی یونیورسٹیوں میں اور تعلیمی نظام میں چیٹنگ عام ہے؟ کیوں ہے؟ ہمارے لیے تو بہت آسان کام ہے کہ اے لیولز او لیولز کرو اور پھر کسی طرح سے کسی بھی ڈگری کو حاصل کرو اور پھر پاکستان سے فرار. ایک بہت بڑی تعداد ہے. بجائے اس کے کہ ہم اپنے زمانے کے طاغوت کے مقابلے پر قیام کریں، ہم کون سا راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ فرار کا. یہ ساری باتیں مگر حضرت موسیٰ کے دور میں یہ سارا کچھ نہیں تھا، مگر دیگر انبیاء کے دور، مگر امام حسین کے دور میں یہ سب نہیں ہے، سب کچھ ہے. امام حسین کیا سکھا رہے ہیں؟ امام حسین یہ سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آپ نے طاغوت کے مقابلے پر قیام کرنا ہے، فرار نہیں کرنا، قیام کرنا ہے. اور قیام کرنے کے لیے آپ کو فکر حسینی چاہیے. آپ حسینی فکر کو اگر اپنے اندر رکھیں گے، اس حسینی فکر کا کمال ہی یہ ہے کہ یہ فرار پیدا نہیں کرتی، کرار پیدا کرتی ہے. اور جب ایک مرتبہ انسان اس نظام میں آ جائے، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ آج ہمارے اور آپ کے لیے راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ 1400 سال میں جو پہلا نظام وجود میں آیا ہے، کہ جس نظام نے اپنی بنا ہی طاغوت مخالفت پر رکھی ہے، جیسے ہی یہ نظام انٹروڈیوس ہوا ہے، اسی نظام کا نام نظام ولایت فقیہ ہے. بنیادی طور پر نظام ولایت فقیہ پہلا نعرہ کیا ہے؟ کہ یہ انقلاب مستضعفین کی حمایت کے لیے ہو رہا ہے. جب مستضعفین کا لفظ استعمال کیا تو پھر اس انقلاب کا تعلق نہ شیعہ مکتب سے ہے، نہ اسلام سے ہے، نہ کسی خاص مکتب سے ہے، بلکہ مستضعفین کا معنی کیا ہے؟ کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں پر بھی استحصالی قوت ہے، استکباری قوت ہے، یہ نظام خود بخود اس کے مقابلے پر ہے. اصل جو روح ہے اس نظام کی. لہٰذا غزہ و فلسطین سے لے کر جہاں کہیں پر بھی استعماری اور استکباری قوت موجود ہے اور وہ استحصال کر رہی ہے، اس نظام کا کام ہی یہ ہے کہ یہ اس استحصال کے مقابلے پر اپنے آپ کو لے کر آتی ہے. لیکن اب ایک آخری مرحلہ کہ یہ جب انسان قیام کی حالت میں آتا ہے، سرداد نہ داد دست دست یزید، یہ جو مرحلہ ہے، امام نے صرف انکار نہیں کیا ہے بلکہ کہا سر دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا. یعنی کیا؟ یہ جو بنا بنے ہیں امام لا الہ الا لا الہ کی، یہ بنا کیسے بنے ہیں؟ زبان سے انکار کر کے نہیں، بلکہ مقتل میں آ کر بنے ہیں، سر دے کر بنے ہیں. یہ جو سر دینے کی رسم امام حسین نے سمجھائی ہے، اس رسم کو رسم مقاومت کہتے ہیں، یعنی قیام کرتے رہنے کی رسم، طاغوت کے مقابلے پر مکمل طور پر کھڑے رہنے کی رسم. اب کیا ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ ہے، یعنی کہ اگر ہم میدان سے چھوڑ کر چلے جائیں گے کسی بھی بہانے سے تو مقاومت کبھی ایجاد نہیں ہو سکتی. بعض اوقات ہمارا کسی جگہ پر صرف رہتے رہنا، وہاں پر اپنے آپ کو موجود رکھنا ہی آہستہ آہستہ مقاومت کو ایجاد کرتا ہے. بس جب آپ مقاومت کے فیز میں آتے ہیں تو یہ مقاومت وہ چیز ہے کہ جو خود بخود آپ کو اس مرحلے میں لے کر آتی ہے کہ جہاں پر آپ اپنی اس مقاومت کے ذریعے سے ایک ایسے فیز
جاتے ہیں کہ جہاں پر نظام اور مقاومت مل کر آپ کو خود بخود اس راستے پر ڈال دیتا ہے کہ جو راستہ بقا کا راستہ ہے، فنا کا راستہ نہیں ہے۔ اس مقاومت کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس مقاومت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو ایک عجیب و غریب قسم کی بقا دیتی ہے۔ کیسی بقا ہے؟ یہ بقا وہ ہے کہ جہاں پر مرنے والے زندہ رہتے ہیں ان کی زندگی کا اثر باقی رہتا ہے۔ لہٰذا کربلا کے بعد اگر اس مقاومت کی تاثیر کو کسی نظام نے دنیا کے سامنے ظاہر کیا ہے تو وہ یہی نظام ولایت فقیہ ہے۔ یہی وہ نظام ہے کہ جس نے 48 سالہ اپنی اس مقاومت میں مسلسل نقصانوں کے باوجود دنیا کو پیغام یہ دیا ہے کہ ہم موت سے مٹ جانے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم چونکہ مقاومت رکھنے والے ہیں۔ بس مقاومت میں کیا ہوتا ہے؟ مقاومت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنوں کو مارتے ہیں اس کے بعد آنے والے خود بخود آمادہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اب غور کیجئے گا، اس وقت جو موجودہ جنرل سیکرٹری ہیں حزب اللہ کے، اس وقت جو رہبریت شیخ نعیم قاسم کی صورت میں آئی ہے، ہم اور آپ شاید ابھی ان کو اتنا پہچانتے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ان کی مقاومت کی کیفیت بالکل سید حسن نصر اللہ جیسی ہے۔ لہٰذا اس مختصر سے مدت میں گرچہ بہت سخت حالات میں آئے ہیں، اور اس وقت حزب اللہ جس حالات سے گزر رہی ہے وہ سنگین حالات ہیں، لیکن ہر حالت میں شیخ نعیم قاسم کے جملے بالکل وہی ہیں کہ ہم سر تو دے سکتے ہیں لیکن طاغوت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے۔ لہٰذا اسی شخصیت نے ایک اتنا خوبصورت جملہ کہا ہے جو ہمارے لیے واقعاً اسرار کربلا کو کھولتے ہیں، ان تمام چیزوں کے اسرار کو ہمارے لیے بیان فرماتے ہیں۔ شیخ نعیم قاسم کا جملہ ہے، فرماتے ہیں المقاومت رحم۔ مقاومت کیا ہے؟ کہتے ہیں مقاومت رحم مادر کی طرح سے ہے، بطن مادر کی طرح سے، ماں کے رحم کی مانند ہے، ماں کے بطن کی مانند ہے۔ المقاومت رحم، جب کسی قوم میں مقاومت پیدا ہو جاتی ہے تو کہا یہ مقاومت ایک رحم کی مانند ہے، ایک بطن مانند کی طرح۔ کیا بطن مادر کیا کرتا ہے؟ بچے پیدا کرتا ہے۔ کہا کہ المقاومت رحم، مقاومت بھی ایک رحم ہے۔ یہ کیا پیدا کرتی ہے؟ کہا تولد القیادہ، جیسے ہی مقاومت کہیں پیدا ہو جاتی ہے وہ رحم آمادہ ہو جاتا ہے جو ایک کے بعد ایک قائد پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا اب میں نے شیخ نعیم قاسم کے اس جملے کو سمجھا تو مجھے سید حسن نصر اللہ کا جملہ سمجھ میں آیا تھا، جب سید حسن نصر اللہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے، تم ایک قائد مارو گے دوسرا قائد خود بخود آئے گا۔ یہ اطمینان حضرت شہید مقاومت کو کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ یہ اسی مقام سے پیدا ہوا تھا۔ سید حسن نصر اللہ کا پتہ تھا کہ ہم مٹنے والی قوم ہیں، جھکنے والی قوم نہیں ہیں، بس جب تک ہمارے اندر مقاومت باقی ہے تم ہمیں جتنا مارو گے اتنے زیادہ اور پیدا ہو کر سامنے آتے چلے جائیں گے۔ لہذا غور کیجئے گا، اگر ہمیں یہ مقاومت سمجھ میں آ جائے کربلا سے تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کربلا شہادت کے بعد مٹی نہیں ہے۔ کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خاڑ تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا، نعرہ حیدری بر محمد وآل محمد صلوات۔ اگر کربلا میں مقاومت کا فلسفہ سمجھ، اگر ہمیں کربلا سے مقاومت کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، جب تک ہم کربلا سے، اب کربلا کی مقاومت کا مقام کیا ہے؟ کربلا کی مقاومت کا مقام یہ ہے کہ اگر 72 ہیں تو 72 کے 72 نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اور کیا ہوا؟ آپ غور کریں، امام حسین نے یہ آیت پڑھی ہے، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، حضرت فرما رہے ہیں
کہ یہ جو میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں یہ وہ مردان خدا ہیں جو خدا سے کیے ہوئے وعدے کو ادا کرتے ہیں. ایک جاتا ہے اس کے بعد دوسرا آتا ہے. یہی وہ کیفیت ہے. یہ جو امام اس آیت کو دہرا رہے ہیں، امام جانتے ہیں کہ ہم مقاومت کی منزل پر ہیں. اب اس مقاومت کا مقام یہ ہے کہ جب سارے کے سارے شہید ہو گئے تو لوگ سمجھ یہ رہے تھے کہ ہم نے ان سب کو مار دیا، اب کربلا ختم ہو جائے گی. ان جاہلوں کو پتہ نہیں ہے مقاومت خون سے اپنے آپ کو پھیلاتی ہے اور پھولتی ہے. جتنا خون اس کو ملتا ہے مقاومت اتنی مضبوط اور محکم ہوتی چلی جاتی ہے. لہٰذا ایک مرتبہ نہیں، بارہا اس انقلاب کے اوپر یہ منازل آئے ہیں. ابھی جب تازہ حالات پیش آئے اور کئی سردار مارے گئے، ایک بہت بڑی تعداد تھی. ٹھیک ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، عزیز مارے جاتے ہیں، افراد قیمتی مارے جاتے ہیں، یہ تکلیف فطری عمل ہے. لیکن میں نے بہت سارے افراد کو پہلے کچھ عرصے پہلے جب شہید مقاومت وغیرہ شہید ہوئے تب بھی میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا. ابھی جب 12 دن کی جنگ میں افراد شہید ہوئے تب بھی میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، آغا صاحب اب کیا ہوگا، آغا صاحب اب کیا ہوگا. میں نے بارہا اس بات کو دہرایا کہ یاد رکھو اگر ہم مر کے مٹ جانے والی قوم ہوتے ہم کربلا میں مٹ چکے ہوتے. کربلا نے ہی تو ہمیں سمجھایا ہے. ہمیں مارنے والے وہ جاہل ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ نہیں پتا کہ یہ مرنے کے بعد اور زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں. پہلے حسن نصر اللہ ایک ذات تھی، لیکن جب تم نے اس کو شہید کیا اب پتہ نہیں کتنے قلبوں کے اندر حسن نصر اللہ کی نورانیت ایجاد ہو گئی ہے. تم نے ایک سنوار مارا ہے، لیکن ایک سنوار مرنے کے بعد ایک پوری نسل سنوار کو اپنے اندر سے وجود دے رہی ہے. تم نے ایک اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا ہے، اب پوری نسل اسماعیل ہنیہ انشاءاللہ آمادہ ہو رہی ہے. لہٰذا ایک کے بعد جب تک یاد رکھے گا اس وقت غزہ اور فلسطین، اس وقت لبنان، اس وقت یمن، اس وقت سپاہ پاسداران انقلاب، اس وقت حشد الشعبی، یہ وہ تمام کے تمام ارکان ہیں کہ جو ہمیں اور آپ کو صرف یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم آج بھی اگر مقاومت کرنا شروع کر دو گے، ظالم کے مقابلے پر قیام کی صورت میں آ جاؤ گے، طاغوت زمان کے مقابلے پر قیام کی صورت میں آ جاؤ گے، تم مٹو گے نہیں بلکہ بقا حاصل کر لو گے. لہذا کربلا کے زندہ معجزے کو، اگر یہ کربلا کا معجزہ ہے، یہ ہیں کربلا سے حیات کا درس لینے والے، یہ ہیں کربلا سے شعور لینے والے. یہ شعور اگر فراہم ہو جائے، یہ شعور اگر حاصل ہو جائے تو پھر حیات کا دائرہ خود بخود تبدیل ہو جاتا ہے. واقعاً شاعر نے جب یہ جملے کہے ہیں تو پورے شعور کے ساتھ کہے ہیں کہ سورما فتنہ باطل کو دبا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں، اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں. اب وقت ہے عزیزان من، یہ وقت ہے کہ اگر ہم کربلا سے یہ مقاومت کا درس لے لیں تو آج بھی ہم زمانے کے طاغوت کے سامنے قیام کرنے کی کیفیت میں آنے کے بعد یہ یاد رکھیے گا، اس بات کا خوف نہ ہو، مقاومت ایجاد ہو جائے تو بقا ہی بقا ہے. اور اگر یہ مقاومت ایجاد نہ ہو تو اس کا سب سے زیادہ اثر امام کے اوپر پڑتا ہے کہ امام اس تنہائی کی کیفیت میں آ جاتے ہیں کہ جہاں امام کو اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. ایک طرف ہم سید الشہداء کی وہ کیفیت دیکھ رہے ہیں، یہ مقامات ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے. شاید امام حسین اپنے بعد امام سجاد کا مرتبہ سمجھانے کے لیے ان چیزوں کو ظہور دے رہے ہیں. ایک وقت وہ آیا کہ جب سید الشہداء زخموں کی کثرت کے ساتھ کربلا کی خاک پر بے سدھ ہو کر گر پڑے. پورا بدن اطہر حضرت کا زخموں سے ڈوبا ہوا ہے، پتھر، نیزے، تیر، تلوار، تبر، زہرا کا لال زخموں سے ڈوبا ہوا ہے. اتنے لاشیں اٹھائے ہیں وہ ایک الگ منزل ہے. اب اتنی دیر سے جہاد کرتے ہوئے اس کیفیت کے ساتھ ہیں کہ جہاں تیروں پر لاش بدن اطہر تیروں پر معلق ہے، اور پڑے ہوئے اس کیفیت کے ساتھ کہ
حضرت کی حتیٰ کیفیت نفس کا احساس نہیں ہو پا رہا کہ حسین زندہ ہیں یا نہیں، لیکن ابھی تک علی کے شیر کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر مضبوط ہے، اور اس کیفیت میں بھی دشمن کے اندر جرأت پیدا نہیں ہو رہی کہ امام کے نزدیک آئے۔ کسی نے شمر سے کہا کیسے پتہ لگے گا کہ حسین زندہ ہیں یا نہیں؟ عزیزوں یہ کام آسان نہیں۔ بعض دشمنان اہل بیت کو اہل بیت کی شناخت شاید محبین سے زیادہ تھی، شناخت تھی، شمر کو بھی پتا ہے، لہذا ملعون کہتا ہے کہ شور مچاؤ کہ خیموں پر حملہ ہو گیا۔ جس وقت یہ شور مچایا گیا نا کہ خیموں پر حملہ ہو گیا، تو ایک مرتبہ تاریخ نے دیکھا کہ امام نے اپنی تمام تر قوت کو جمع کیا اور ایک مرتبہ تلوار کو ٹیک لگا کر گھٹنوں کے بل دوبارہ کھڑے ہو گئے اور آواز دے کر کہا تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، خبردار میرے حرم کی طرف مت جانا۔ ذرا تصور کریں کہ امام اپنی آخری سانس تک حرم کی طرف آنکھ اٹھنے نہیں دے رہے، اور امام سجاد نے اپنی امامت کے پہلے مرحلے پر آنکھ کھولی ہے تو بیبیوں کو سربراہ نہ دیکھا، بے چادر۔ کیا آسان ہے سید الشہداء کے لیے بازاروں اور درباروں میں شہزادیوں کے ساتھ جانا؟ لہٰذا یہ وہ غم ہے کہ جب پوری عمر امام سے جب بھی پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں گزرے ہیں، تو جس نے پوری کربلا کا مشاہدہ کیا ہے اس نے صرف ایک نہیں 3 مرتبہ کہا ہے شام شام شام، صرف شام کا تذکرہ کیا ہے۔ مولا شام میں ایسا کیا تھا؟ کہا ہمیں باغی سمجھ کر وارد کیا گیا تھا، جہاں سے گزرے ہیں یا ہمیں زبان کے تانے ملے ہیں یا پتھر ملے ہیں یا ہمارے پر کچرا پھینکا ہے یا آگ پھینکی گئی، لیکن سخت مراحل کہاں ہیں؟ جب اس قافلے کو کئی گھنٹے بازار سے گزارنے کے بعد، کئی گھنٹے باب ساعہ پہ کھڑا کرنے کے بعد دربار کی پوری آرائش کر کے ایک مرتبہ دربار کے اندر داخل کیا گیا۔ امام سجاد سر جھکا کر ایک کونے میں کھڑے ہو گئے، گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں اور پیروں میں زنجیریں ہیں، چپ چاپ کھڑے ہیں۔ شہزادیاں جب داخل ہوئی ہیں تو ملعون ایک ایک شہزادی کا نام لیتا ہے، شہزادی کے پاس اس کے علاوہ کوئی مرحلہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا رہی ہیں، لہذا دربار میں ایک خالی کونا دیکھ کر بیبیاں دائرے کی صورت میں بیٹھی ہیں تاکہ ایک دائرے کی صورت میں آ کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو چھپا سکیں، اور اس دائرے کے درمیان میں عفت اور حیا کی وہ ملکہ جو وارث چادر تطہیر ہے، اپنے آپ کو ایسے سمیٹ کر میری شہزادی بیٹھی ہے، تاریخ نے جملے لکھے ہیں گویا اپنے وجود کا اظہار نہیں کرنا چاہتی، اس کیفیت کے ساتھ اہل بیت آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ وہاں پر ملعون شراب پی رہا ہے، اور شراب پیتے پیتے اب جب شراب سے اس کے اندر وہ کیفیت طاری ہوئی ہے تو ایک مرتبہ اپنے ان ملحدانہ اشعار کو دہرانا شروع کیا اور اپنے ملحدانہ عقائد کا اعلان کیا، اور پھر جب بہت زیادہ شراب کا نشہ سر پر چڑھا تو ملعون نے ایک چھڑی اٹھا کر سر اقدس سید الشہداء سے بے حرمتی شروع کی۔ بس عزیزو یہ وہ مقام تھا کہ جہاں ایک مرتبہ سید الساجدین امام صبر نے سر اٹھا کر للکار کر کہا ملعون جن ہونٹوں پر تو ضربت لگا رہا ہے یہ بوسگاہ رسالت ہیں، پیغمبر نے ان ہونٹوں کو بوسہ دیا ہے۔ حضرت کی جب آواز گونجی تو ایک مرتبہ شرابی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین ہیں۔ کہا میں نے تو کہا تھا ان کے سارے مردوں کو قتل کر دینا، اسے زندہ کیوں لے کر آئے ہو؟ کہا یہ بیمار بہت تھا، ہم نے سمجھا تھا کہ شاید سفر کی صعوبتوں میں مر جائے گا، لیکن یہ زندہ یہاں تک آ گیا۔
شرابی نے کہا اگر زندہ یہاں پر آ گیا ہے تو ابھی میرے سامنے قتل کر دیا جائے۔ بس عزیزو جیسے ہی امام سجاد کے قتل کا حکم ملا، دربار میں 300 حبشی جلاد کھڑے ہوئے تھے۔ ایک جلاد نے تلوار نکالی اور امام کی طرف قدم بڑھانا شروع کیا۔ ابھی امام کے نزدیک نہیں پہنچا تھا جب ایک مرتبہ حلقے میں سے وہ بی بی جو اپنے آپ کو سمیٹ کر بیٹھی ہوئی تھی، ایک مرتبہ حلقے کو توڑ کر باہر نکلی، اپنے آپ کو امام سجاد سے لپٹا دیا اور کہتی ہے خبردار جب تک میں زندہ ہوں کوئی میرے بیٹے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بی بی کی آواز کا گونجنا تھا۔ شرابی نے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہی تو علی کی علی بیٹی ہے، یہی تو زینب کبریٰ ہے جس کے خطبوں نے تیری پوری حکومت کو لرزہ برندام کر دیا۔ کہا میں نے بڑا نام سنا ہے، آج اسے بھی قتل کر دو۔ بس جب جناب زینب کے حکم کا قتل کا حکم ملا تو ایک مرتبہ جلاد نے جناب زینب کی طرف حرکت کرنا شروع کی۔ اس مرحلے پر بیویوں کے حلقے سے ایک اور بی بی آگے بڑھی ہے، بال سفید ہیں، چہرہ سیاہ ہے، اور اپنے آپ کو بی بی کے سامنے کھڑا ہو کر کہتی ہے خبردار کسی نے میری شہزادی کو ہاتھ لگایا جب تک میں زندہ ہوں۔ شرابی نے پوچھا اب یہ کون آ گیا؟ کہا یہ ان کی کنیز ہے، نام فضہ ہے۔ کہا کنیز کی یہ مجال، اس کو بھی قتل کر دو۔ جب یہ حکم ملنا تھا حبشی جناب فضہ کے پاس پہنچا، جیسے ہی نزدیک پہنچا ایک مرتبہ بی بی نے اپنے سر کو بلند کیا، حبشہ کے لہجے میں کلام کرنا شروع کیا، اور حبشہ کے لہجے میں کلام کر کے فرمایا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ ارے میں حبشہ کی ملکہ میمونہ ہوں جو اپنا تخت چھوڑ کر جناب زہرا کے دہلیز پر کنیزی کرنے کے لیے گئی تھی۔ بس عزیزو جیسے ہی حبشہ کی ملکہ کا نام آیا 300 حبشیوں نے اپنی تلواروں کو باہر نکالا۔ ایک مرتبہ شرابی کو للکار کے کہا خبردار ہماری ملکہ دربار میں موجود ہے، کسی نے ہماری ملکہ کو ہاتھ لگایا ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ بس عزیزو یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ شرابی کا نشہ کافور ہو گیا، ڈر کے مارے کہتا ہے ہاتھ روک لیا جائے۔ بس عزیزو ہاتھ روک لیا گیا، لیکن جناب زینب نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، آواز دے کر کہا نانا اپنی بیٹیوں کی غربت کو آ کر دیکھ لو، ارے تمہاری کنیزوں کے حامی و ناصر موجود ہیں لیکن تمہاری بیٹیوں کا کوئی حامی و ناصر نہیں۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، منتقم مظلومین جہان، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حضرت کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم اور استبداد کا خاتمہ فرما، عدل اور عدالت کو قائم فرما۔ بار الہ جہاں جہاں مقاومت اسلامیہ اس وقت باطل سے برسر پیکار ہے، غزہ، فلسطین میں، لبنان میں، شام میں، پارا چنار میں، بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ تمام علماء مراجع اعظام بالخصوص رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ بار الہ تمام باطل قوتوں کو بالخصوص امریکہ، اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرما۔ تمام منافق قوتوں کو نیست و نابود فرما، ان کے جتنے بھی حامی پاکستان میں ہیں سب کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ تمام عزاداران سید الشہداء اور تمام زائرین ابا عبداللہ الحسین کی حفاظت فرما۔ مؤمنین کو بالخصوص اپنے حفظ و امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔